اپنے لیے جیو گے مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، دوسروں کے لیے جیو گے مر کے بھی زندے رہ جاؤ گے۔ اپنے لیے جینا کمال نہیں جی، واہ واہ واہ، ہاں، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ قاری عارف صاحب میں اب بہت آہستہ آہستہ بولوں گا، جی میں میک کی کیپیسٹی سمجھ رہا ہوں، جی، اس میں زور سے بولنا ہی غائب ہوئے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں صحیح ہے، تم بیٹھے رہو بس، آپ میرا چہرہ دیکھیں، بات سن لیں۔ آپ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ ارے بولو بھائی، اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں، سب پیٹ بھر لیتے ہیں اپنا۔ اسلام دیکھ، اسلام کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں کسی پیاسے کو پانی پلا دے، ہم قیامت کے دن تجھے حوض کوثر کے جام عطا کریں گے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، ہم قیامت کے دن تجھے جنت کے کھانے عطا کریں گے۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، ہم قیامت کے دن تجھے جنت کے جوڑے عطا کریں گے۔ ارے کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچا دے، ہم قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام دکھاوے کا نام نہیں ہے، اسلام سچائی کا نام ہے، اسلام حقیقت کا نام ہے، اسلام مطالعے کی میز کا نام ہے، دنیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اسلام خواب نہیں دکھاتا، اسلام یعنی کہ نیگیٹو نہیں دکھاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دکھاتا ہے، سچائی دکھاتا ہے اسلام۔ ہاں، سچائی، سچائی، حقیقت آنکھوں سے دیکھ لے آدمی، پرکھ لے آدمی۔ آج دنیا کیچڑ اچھال رہی ہے اسلام پر، اچھالنے دیجئے، جی، آوازیں اٹھا رہی ہے دنیا، اٹھانے دیجئے، مگر 1500 سال ہو گئے، واہ واہ، آج بھی باقی ہے اسلام۔ ارے بولو بھائی، 1500 سال ہو گئے، آج بھی باقی ہے اسلام اور باقی رہے گا۔ مٹانے والے تو بہت آ رہے ہیں۔ جی، ابھی کچھ دنوں پہلے لکھنؤ سے اٹھا تھا ایک، جس نے تمہارے دلی کے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی کہ 26 آیتیں قرآن کے نکال دو۔ ایسی ٹھوکر ماری سپریم کورٹ نے کہ بھاگنا بھاری پڑا، الٹے منہ گر گیا اور ایسا گرا کہ آج جیل کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کیا بات، قرآن کی آیتیں نکالنے آیا تھا، اللہ نے خود ہی اپنے محبوب کے دین سے باہر کر دیا۔ قرآن مٹنے والا اور اسلام مٹنے والا دھرم نہیں ہے۔ اور سنو، یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کا دور تھا تو ایک آواز اور اٹھی تھی، اس زمانے کی طاقت بادشاہ کے ساتھ ہزاروں لوگ سامنے آئے تھے امام احمد بن حنبل کے، اور آ کر امام احمد بن حنبل کے ہاتھ میں قلم دیا تھا اور قلم دے کر کہا تھا امام احمد بن حنبل سے، لکھو، قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات تھی یہ، امام احمد بن حنبل کی جرت پہ قربان۔ آپ نے چہرے پر مسکراہٹ لائے اور لا کر آپ نے فرمایا، نہیں، قرآن خدا کا کلام ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا لکھو مخلوق ہے، کہا نہیں، کہا لکھو مخلوق ہے، کہا نہیں۔ آپ کا گریباں پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، آپ کو قید میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ کو قید میں بھی ایسے رکھا گیا، نہ بچھانے کو بستر، نہ اونڑنے کو چادر، نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو کچھ تھا۔ اور آپ کے کمرہ جب بند کر کے لوگ چلے تو امام احمد بن حنبل نے ایک جملہ بولا تھا، دلی والوں وہ جملہ سن لو۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، سنو جانے والوں، تم نے کھانا نہ دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، پانی نہیں دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، اونڑنے چادر نہیں دی، مجھے شکوہ نہیں ہے، بچھانے بستر نہ دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، آپ نے لگانے تکیہ نہ دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، مگر سنو کان کھول کر۔ کہا کیا سنیں؟ کہا سنو ادھر، مجھے ایک لوٹا پانی دے دو۔ بند کرنے والوں نے کہا کیا کرو گے ایک لوٹا پانی کا؟ کہا میں وضو کروں گا اور وضو کر کے اپنے خدا کے سجدے کروں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں نہ
پینے دیں گے نہ وضو کرنے دیں گے، تب بھی آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل بولے بند کر دو، اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کہا مطلب آپ کے چہرے پہ اب بھی مسکراہٹ ہے؟ امام احمد بن حنبل بولے خدا کا شکر ہے میں جاہل نہیں ہوں، میں عالم ہوں، خدا کے قرآن کا عالم ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن ہے نا میرے ساتھ، قرآن کے اندر ہے موجود فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، اگر پانی نہ دو گے تو مٹی سے تیمم کر کر کے اپنے خدا کے سجدے کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرحبا اللہ اللہ سلام علیکم۔ جوش بھی ہو تو ایسا ہو۔ خیریت یہ ہے کہ رومال گیا ورنہ کرتا نہ صرف جاتا ہے کہ نہیں؟ قاری عارف صاحب یہ جلسہ بھی یاد رہے گا آپ کو۔ دیکھیں آپ اب ادھر دیکھیں، امام بن احمد بن حنبل قید میں ہے، رہے قید میں آپ۔ اس کے بعد جب قید کا دروازہ کھولا گیا تو لوگوں کی سوچ تھی مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، مگر جب دروازہ کھولا اور کھول کے جب باہر اندر جھانک کے باہر والوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصلی پر بیٹھے ہوئے خدا کا ذکر کر رہے، لائے گریباں پکڑ کے باہر، اور جب گریباں پکڑ کے امام احمد بن حنبل کو بال لایا گیا تو قلم لایا گیا، آپ کے ہاتھ میں دے کر کہا گیا اب بھی لکھ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے سوچا قید میں رکھے، نہ کھانے دیا نہ پینے، ڈر گئے ہوں گے، اب ہم جو کہیں گے وہ لکھیں گے۔ آپ نے قلم ہاتھ میں لیا اور لکھ کے کہا ہے یعنی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ساری دنیا کو بتا دیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، دنیا بدل سکتی ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا اسلام، اللہ کا دین، نبی کی شریعت نہیں بدل سکتی۔ بس تمہیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ آج تم اگر بدل جاؤ تو زمانہ بدل جائے گا۔ آج تم نہیں بدل رہے ہو، تم نے اپنے سینوں میں جھانک کر آج تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم کس منزل پہ جا رہے ہو، کس نہج پہ تم سفر کر رہے ہو، تم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تمہارا پینا الگ، تمہارا کھانا الگ، تمہارا پہننا الگ، تمہارا چلنا الگ، تمہارا اٹھنا الگ، تمہارا بیٹھنا الگ، تمہاری شادیاں الگ، تمہاری منگنیاں الگ، تمہاری 20-20 لاکھ کی شادیاں ہوتی ہیں۔ کیا تم نے کبھی غریبوں پر نظر رکھی ہے؟ تیری بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ کا سامان جاتا ہے اور تیرا بھائی غریب اپنے گھر میں چھل سر جھکا کے روتا ہے، اس کی بیٹی کو عید کے دن کبھی دوپٹہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی تو نے اپنی بھتیجی کو جا کے دوپٹہ اڑایا ہے؟ تیری بیٹی کے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل ہے اور تیری بیٹی بھتیجی کو کبھی ایک پیالی سبزی بھی پیٹ بھر کے کھانے نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی جا کے تو نے پوچھا ہے آج تیری بیوی 15,000 کا سوٹ پہنتی ہے اور تیرے بھائی کی بیوی کو کبھی بھی 100 روپے کی صحیح سے زیادہ نصیب نہیں ہوتی؟ کبھی جا کے پوچھا ہے؟ کبھی خیریت پوچھی ہے؟ ماں رو رہی ہے، پوچھنے کی تمہیں مہلت نہیں، باپ روتا ہے، تجھے پوچھنے کی مہلت نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعوے کرتے ہو یار نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابے جس کا باپ روتا ہو اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، جس کی ماں روتی ہو اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، جس کا بھائی روتا ہو اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، جس کی بھتیجی 30 سال کے گھر میں یعنی کہ کواری پڑی ہو اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، جس کے پڑوسیوں کے بچوں کو کھانے نہ ملتا ہو کیا اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سن، مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تیری ہانڈی میں سبزی بنتی ہو، گوشت بنتا ہو تو اپنی بیوی سے کہہ دے ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بناوے تاکہ اس کی خوشبو دیوار پار کر کے تیرے پڑوس میں جو غریب رہتا ہے غریب کے گھر میں نہ جا سکے۔ اگر خوشبو غریب کے گھر چلی گئی اور غریب کے بچوں نے غریب سے وہ سبزی مانگ لی اور سبزی اگر غریب نہ دے سکا، جو چوٹ غریب کے اور غریب کے بچوں کے دل پہ پہنچے گی اس کا ذمہ دار
تو ہوگا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یا تو ایسا دل پیدا کر کہ ہانڈی کو ڈھکن ڈھانپ کے بنا، یا پھر ایسا دل پیدا کر کہ جب سبزی بن جائے تو ایک پیالہ سبزی لے، اپنے حصے کی 2 روٹی لے، خود کھانے سے پہلے، بچوں کو کھلانے سے پہلے اپنے حصے کا کھانا دیوار کے پار پڑوسی غریب کے گھر میں پہنچا دے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں خود کھانے سے پہلے غریب کے بچوں کو کھلا دے۔ اگر رات کو غریب کا بچہ پیٹ بھر کے سو گیا تیرے کھانے سے تو قیامت کے دن دنیا مجھے ڈھونڈے گی مگر میری شفاعت غریب کو کھلانے والے کو ڈھونڈے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا بس 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 بھیا میرے بھائی، اسلام سچائی کا نام ہے، دین فطرت کا نام اسلام ہے۔ اصل زندگی اپنائیے۔ آج 1500 سال ہو گئے، اسلام کو آج بھی کوئی گھٹا نہیں پایا اور نہ قیامت تک کوئی گھٹائے گا۔ یہ ایمانداری ہے دین کی، یہ سچائی ہے دین کی۔ کیسا دین ہے یہ؟ امریکہ وہ پاور پیانی کے پھل ملک ہے جو آج تک قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا۔ آج اسی امریکہ کا حال یہ ہے کہ تم سو کے نہیں اٹھتے ہو، امریکہ میں لوگ تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔